اور خدا کی شکر گزار ہوں اس خوبصورت بھلے وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں عطا کیا ہے، تاکہ ہم خدا کی قربت میں، اس کی پہچان، اس کے الہام میں اور زیادہ آگے بڑھیں۔ میری تمام مسیحی ایمانداروں سے التماس ہے کہ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں اور میرے گھرانے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم اسی طرح خداوند کی خدمت کرتے رہیں اور خداوند کے کلام کا پرچار کرتے رہیں، خدا کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں، اور درس و تدریس کا یہ عمل خدا پاک روح کی رہنمائی سے ہمیشہ جاری اور ساری رہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں پہلے بھی 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں اور میں آپ سے مخاطب ہوں دا گاڈ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس اچھی تنظیم کے لیے، اس اچھے انسٹیٹیوشن کے لیے جو خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ زندگیوں کے لیے برکت کا سبب ہے، ان زندگیوں کے لیے جن کو کسی بھی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ تو میں خداوند کی شکر گزار ہوں، اور اس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ مسٹر پرویز گل مسیح کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، ساری ٹیم کے لیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم اسی طرح اس خدمت کو لے کر آگے بڑھیں، اور جو بھی خدا پاک روح خدا کے بندہ کو پلانز دے رہا ہے اس تنظیم کے پریزیڈنٹ صاحب کو، اور وہ بہت زیادہ درد رکھتے ہیں اپنی مسیحی قوم کے لیے، اور جو ہمارے غریب نادار بہن اور بھائی ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ اپلفٹ ہو سکیں اور خدا ان کی شکر گزاری ہو اس بڑے فضل کے لیے، اس رحم کے لیے جو خدا نے اپنے بندہ کی زندگی میں کیا ہے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ ملایا ہے تاکہ ہم ایک ٹیم کے طور پر اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو میری آپ سب سے التماس ہے کہ آپ ضرور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے گڈ سجیشنز اور اپنے ویوز بھی ہمیں ضرور بھیجیں۔ آپ کی جو قیمتی آراء ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، تاکہ ہم اس فاؤنڈیشن کو اور زیادہ آگے لے کر جائیں، اور زیادہ زندگیوں کے لیے برکت کا اور ان کی خدمت کا چنا ہوا وسیلہ بنیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور ان ویڈیوز کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے برکت کو۔ آئیے آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، خدا کے الہام کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہر صبح تازہ ہے، خدا کا کلام جو بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، خدا کا کلام جو خود نہیں بدلا میرے عزیزوں بلکہ زندگیوں کو، خدا کا کلام جو خود نہیں بدلا میرے عزیزوں بلکہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور زبور نویس کیا ہی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے، لکھتا ہے کہ خدا کا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہے۔ آئیے اس شیرینی کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام جو بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے کھولتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے لیے ضابطہ حیات بلکہ ضابطہ نجات ہے میرے عزیزوں۔ اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا لکھاری جو خدا کا پاک روح ہے ہمارے ساتھ خود موجود ہوتا ہے اور ہمیں سکھاتا جاتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزار ہوں۔ تو آئیے میرے ساتھ خدا ان کے زندگی بخش کلام کو کھولیے گا۔ خدا ان کے کلام میں سے زبور 111 اس کی 5ویں آیت، سام 111 111 اور ورس 5، کلام اقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے، وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم اس ورس پر غور کریں گے اور خداوند کی اس وعدے کو اپنی زندگی میں لیں گے، کیونکہ خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، خدا کے سارے وعدے سچ اور برحق ہیں۔ پریز ہاللویا، اور خداوند کی شکر گزاری ہو۔ خدا کا کلام جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور میرے عزیزوں ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھ میں اسی کا دھیان رہے۔ تو میرے عزیز، آج خدا پاک روح کی رہنمائی سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیجیے گا اور اس ورس کو زبانی
عزیزو اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیجیے گا اور اس کلام کو اپنے دل میں اترنے دیجیے گا، کیونکہ میرے عزیزو اینڈ وقت میں ایسا وقت آنے کو ہے جب یہ خدا کا کلام ہم سے اٹھا لیا جائے گا، ہم سے دور کر دیا جائے گا، تو تب وہی کلام ہمارے کام آئے گا جو ہمارے دلوں میں ہوگا۔ اور جس طرح کلام میں بھی لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو آئیے میرے عزیزو اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیجیے اور اس ورس کو یاد کر لیجیے گا، اور اس ورس کی جو بھی ایکسپلینیشن خدا پاک روح کے وسیلہ سے میں کروں، میرا ایمان ہے کہ نہ صرف وہ میری زندگی کے لیے بلکہ آپ سبوں کی زندگیوں کے لیے برکت کا اور رہائی کا اور نجات کا سبب ٹھہرے گی۔ میری آواز جس جس زندگی تک پہنچے گی، خدا کا کلام اس کے دل میں اتر جائے گا، خدا کا پاک روح آپ کو وزٹ کرے گا، خدا کا پاک روح اس کلام کو آپ کی زندگی کا حصہ بنانے میں آپ کی مددگاری کرے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہمارا دوسرا مددگار ہے، خدا کا پاک روح جو ہمارا ہمارا بیسٹ ٹیچر ہے، خدا کا پاک روح جو ہمیں آنے والے وقت کی خبریں دیتا ہے، ہمیں خدا سے بھید کی باتیں کرنا سکھاتا ہے۔ تو آئیے پاک روح کی رہنمائی سے ہم اس ورس پر غور کرتے ہیں کہ آج مجھ سے اور آپ سے خدا کا کلام، خدا کا الہام کیا کہنا چاہ رہا ہے، خدا ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، خدا ہم سے کون سی بات اس کلام کے وسیلہ سے ہم پر کون سا راز جو ہے وہ افشا کرنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے۔ کلام میں ہم نے ورس کو پڑھا، زبور میں، ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے، وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ میرے عزیزو ہمارے خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں اور اس کے وعدے سچ اور برحق ہیں۔ پریز ہاللویا۔ جو اس سے ڈرتے ہیں، کلام میں بہت سی ورسز ہمیں خدا کے خوف کی ملتی ہیں۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور خدا کا جو خوف ہے، آج ہم نئے طور سے خدا کے خوف کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ زبور 111 اس کی 5ویں آیت، سام 111 اور اس کے ورس 5 میں، کہ وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے اور وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پریز ہاللویا۔ ہمارا خدا اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کو ضروریات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو۔ اگر ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہے، خدا کی عزت ہے، خدا کی محبت ہے، تو کسی بھی ضرورت کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا اپنے الہی خزانوں سے ہمارے لیے برکات کو نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کو کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے۔ پریز ہاللویا۔ ان تمام طویل برسوں میں خدا اپنے فرزندوں کے لیے خوراک مہیا کرتا رہا ہے، خواہ وہ بیابان میں تھے یا کریت نالے کے کنارے، اسیری میں تھے یا قحط کے درمیان۔ آج تک خداوند ہمیں روز کی روٹی ہر روز دیتا ہے رہا ہے، اور ہمیں ذرا بر شک نہیں کہ وہ ہماری زندگی کے آخری دم تک دیتا رہے گا۔ پریز کیونکہ ہمارا خدا آج کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے، اور وہ ہمیں کسی بھی نعمت سے فراموش نہیں رکھتا۔ جہاں تک فضل کی اعلیٰ اور بڑی برکتوں کا تعلق ہے، وہ ہماری حالت کے مطابق ہمیشہ مہیا کرتا رہے گا۔ اسے یاد ہے کہ اس نے عہد کیا ہے میرے عزیزو، وہ اپنا عہد توڑتا نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے کہ وعدہ کر کے بھول جائے، بلکہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ جلالی آسمانی باپ ہے، اور وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا ہے۔ اور جب ہم اس کے خوف کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، آج کے کلام کے مطابق، آج کے ورس کے مطابق، تو اس کا وعدہ ہے کہ اگر ہم خدا سے ڈرتے تو ہم شاید بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف، لیکن آج ہم غور کریں گے، لیکن پھر بھی اپنی زندگیوں پر ہم غور کر سکتے ہیں اس ہاللویا کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں، کیسا خدا کے لیے ہماری زندگی میں کیا رویہ ہے خدا کے لیے، کیسی سوچ ہم رکھتے ہیں خدا کے لیے۔ تو میرے عزیزو، ہم تو جب ایسی حالت میں بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم خدا کو غصہ دلا رہے ہوتے ہیں، شاید ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے، لیکن خدا پھر بھی ہمیں خوراک مہیا کر رہا ہے، پھر بھی وہ اپنا وعدہ کیا کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے۔ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔ وہ ہم سے محبت رکھنا، ہمیں سنبھالنا، ہمیں دلاسا دینا ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود کو اس بات کا پابند کر لیا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہا ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے میرے عزیزو۔
ہم تو کوئی قوم نہ تھے، کوئی امت نہ تھے، اس نے ہمیں اپنی پیاری امت میں شامل کر لیا، اس نے ہمیں شاہی گھرانے کا فرقہ بنا لیا، اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا۔ کیسا فضل ہے اس کا، کیسا رحم اس کا ہے، تو وہ کیسے ہمیں خوراک دینا بھول سکتا ہے؟ وہ اپنے عہد کے ایک ایک شوشے کو یاد رکھتا ہے، وہ اپنی ایک بات کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتا۔ افسوس کہ ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے فضل اور شفقت سے ہمیں یاد رکھتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو جو عہد کی ضمانت ہے اور القدس کو جو سرگرمی سے عہد کو پورا کرتا ہے کبھی نہیں بھول سکتا، نہ وہ اپنی عزت کو بھول سکتا ہے جو عہد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، وہ کبھی بھی اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے اور کبھی بھی ہمیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہوا ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ نئے عہد نامہ میں سے دوسرا تموتھیوس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت دیکھتے ہیں، اگر آپ بائبل مقدس اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ضرور میرے ساتھ یہ ریفرنس کھولیے گا اور خداوند کے کلام میں سے برکت پائیے گا۔ ہاللویہ۔ دوسرا تموتھیوس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت، سیکنڈ تموتھی چیپٹر 2 اور ورس 19۔ تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ آمین، ہاللویہ۔ کتنا خوبصورت کلام، کتنی خوبصورت ورس ہم نے دیکھی ہے خدا کے کلام میں سے۔ اس لیے خدا کی مضبوط بنیاد کیا رہتی ہے؟ قائم رہتی ہے۔ لہٰذا کوئی ایماندار اپنی الہی میراث سے محروم نہیں رہے گا۔ نہ صرف خدا ہمیں دنیاوی خوراک عطا کرے گا بلکہ ہمیں روحانی خوراک بھی دینے کی قدرت اسی کے پاس ہے۔ تو میرے عزیز، ہم اس کے پاس آ جائیں، اس کے سندر چرنوں میں جھک جائیں، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اس کے کلام پر چلنا شروع کر دیں، اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں، لیکن اس سے پہلے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں، اس کو یاد کرنا شروع کریں، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا شروع کریں۔ تو دیکھیے گا خدا اپنی برکتیں اور نعمتیں، اتنی انگنت نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے وعدے کیا ہیں؟ سچ اور برحق ہیں، اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ تو آج میں اور آپ اس وعدے کو اپنی زندگی میں لے لیں کہ وہ انہیں جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے، وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا، وہ کبھی بھی اپنے عہد کو بھولتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے آج کے اس کلام کے لیے وسیلہ، میرے عزیزو، آج کے خوبصورت کلام میں سے میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے برکت پائی۔ میں نے خود پرسنلی طور پر بہت برکت پائی ہے، اور اس وعدے کو میں نے اپنی زندگی میں لے لیا کہ یس، میں نے اپنے دل میں خدا کے خوف کو رکھنا ہے، تو خدا کی ہر برکت اور بخشش میری زندگی میں آئے گی۔ تو میں جتنی زندگیاں میری آواز کو سنتی ہیں، آپ کی زندگیوں میں بھی خدا عجیب طور سے کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو بھی نہ صرف خوراک مہیا کرنا چاہتا ہے بلکہ ہر وہ برکت، ہر وہ بخشش خدا آپ کو دینا چاہتا ہے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ شاید ہم بہت کم چیزوں کو خدا سے مانگتے ہیں، لیکن خدا نے ہمارے لیے انگنت چیزیں اور برکات رکھی ہوئی ہیں، تو خدا وہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور خداوند ہمیں خدا کے کلام میں پڑھنے کا بھاری فضل دے، اس کے پہچان، اس کے عرفان، اس کی معرفت میں پڑھنے کا بھاری فضل دے، تاکہ اسی طرح ہم خدا اور اس کے الہام میں بڑھتے جائیں اور اس کے نام کی تمجید و تعریف کرتے جائیں۔ ہاللویہ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا ان کی حضوری میں خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، ایسے ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے، اور خدا ان ہمیشہ آپ کو اپنی پاک حفاظت میں رکھے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اور آپ سب بھی ضرور مجھے اور میرے گھرانے کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، تاکہ ہم اسی طرح خدا ان کی خدمت کو کمال تک دیانتداری، وفاداری، تابعداری اور جاں فشانی سے سر انجام دیتے رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔